وعلى عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کو برا کہنے کی شرعی حیثیت کے عنوان سے ہم نے ایک تفصیل ذکر کی تھی کہ شریعت میں کسی ادنیٰ سے ادنیٰ صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی والا کوئی جملہ کہنا، ایسے آدمی کا شریعت میں کیا حکم ہے، ہم نے اس میں پوری تفصیل پڑھی تھی. لیکن بعض مرتبہ بھائی جو ہیں وہ ویڈیو سرچ نہیں کرتے، عنوانات سرچ نہیں کرتے، تو کچھ چیزیں ان کے سامنے نہیں آتی ہیں. ایسے ہی چند بھائیوں نے مرزا انجینئر کا ایک ویڈیو جو ہے وہ بھیجی اور کہا کہ جو اسے دیکھیں اس کا جواب جو ہے وہ دیں. اس ویڈیو کا عنوان ہے جو ان کے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ ہے، رپلائی ٹو وہابی علامہ ہشام آن قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ مولا علی علیہ السلام بائے انجینئر محمد علی مرزا. اس پوری ویڈیو میں مرزا نے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، بہت ساری بدتمیزیاں کی ہیں، لیکن چونکہ اصلاً ہمارا عنوان جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے. ایک زمانے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی رافضی ہے. عرب سلف نے رافضی کی جو تعریف کی ہے کہ وہ شخص جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دشنام ترازی کرے، گالیاں دے، برا بھلا کہے، بکواس کرے، ایسا شخص رافضی ہے. اور ہم ایک زمانے سے اس کو کہتے تھے. بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ صحابہ کے مشاجرات ذکر کرنا اگر رافضیت ہوتا ہے تو بہت سارے حضرات نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کر رکھا ہے. ہم نے وہاں بھی تمیز کروائی کہ مشاجرات ذکر کرنا محض تاریخ بیان کرنے کے لیے یا جواب دینے کے لیے یہ علیحدہ بات ہوتی ہے، اور باقاعدہ مشاجرات ذکر کرنا صحابہ کے لیے یا وہ کوئی کرنا، دشنام ترازی کرنا، بدتمیزی کرنا، نعوذ باللہ گالیاں دینا، اس نیت سے ہو تو یہ علیحدہ بحث. اور اس کلپ کے 21 منٹ سے لے کے 23 منٹ تک مرزا نے اپنے اندر کی خباثت کا پورا مظاہرہ کیا. میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کی حقیقت اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بیان کروں گا. مرزا جی کہتے ہیں، اور اس پہ وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا، وہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے. یہ ذرا غور کیجئے گا. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک مولوی نے لکھا اور مرزا نے اسے جوں کا تو نکل کے، نہیں، بلکہ اس کی تحسین و تائید کی اس نے. اور وہ مولوی بھی ہمارا مخاطب نہیں ہے اس وقت، اور اس نے تو اس کے نام سے بھی جھوٹ بولا ہے، جیسے کہ ابھی ہم اس کو بھی واضح کریں گے. کہتا ہے کہ اس پہ وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا، وہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے. وہ خود بریلوی عالم ہیں، انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے.
وہ قصیدہ غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے. ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے, ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے, اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں. یہ سنیے گا ذرا بات کو, تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ, اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے, الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے, اودی گردن اتے کسی خنزیر دا پیر, اودی گردن اتے کسی خنزیر دا پیر, اوتے سورہ دا سور کوئی ہونا چاہیے دے, چاہیے دے ہے وہ مرزا جی نے پنجابی میں کہا ہے, کسی وہابی دا پیر دا ہونا چاہیے دا ہے. ہاں فیضی صاحب, میں نے آج جواب ڈھونڈ لیا ہے. سور ان کا پیر ہوگا, ان کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے, اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں کے پیر سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے, جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وہابی کا پاؤں. کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اے سورہ دے سور ہیں. پھر وہ خادم حسین رضوی صاحب کی ایک ویڈیو چلائی گئی, او اے وہابیاں, وہ جملہ اپنا وہ کہہ رہے ہیں. تو مرزا کہتا ہے دیکھا ہم الحمدللہ ٹائم ملنے پہ دیکھیں, جب مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو پھر بزرگوں کے اقوال سے یہ اخذ کرنا چاہیے نا. ہاں تو کوئی قرآن اور حدیث مجھے نہیں ملی تھی, تو میں نے پھر خادم رضوی صاحب کے فرامین سے لے لیا کہ ہاں کوئی سور سے کوئی بری چیز ہونی چاہیے تھی. یہ بھی باقی ہے, ہم پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ذرا سمجھیں. مطلب جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرے, مرزا ان کے خلاف تلوار اٹھائے, مرزا کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس کی گردن کے اوپر سور کا پیر, اور یہ جملہ ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ اوتے سور ادا سور کوئی ہونا چاہیے تھا, سور ادا سور. مطلب آپ اندازہ کریں کس درجے کا, یہ کس درجے کی ضلالت اور کس درجے کی خباثت پر یہ آدمی آ چکا ہے. چلے پہلے تو یہ دیکھیں آپ, ظہور احمد فیضی کی کتاب صلح امام حسن, اس کے اندر ظہور احمد فیضی صفحہ نمبر 95 اور 96 پر یہ پوری عبارت اپنے سیاق کے ساتھ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, یہ آپ سنیے گا ذرا غور سے. آپ اندازہ کریں کس درجے کا کذاب و دجال ہے مرزا انجینئر, کہ ایک مطلب ظہور احمد فیضی رافضی اس کی کتاب سے عبارت پڑھ رہا ہے. وہ بریلوی عالم کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ بریلوی ہماری نظر کے اندر تو رافضی ہے جو صحابہ کے بارے میں دشنام ترازی کرے, تو اس کی کتاب سے عبارت پڑھا. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اس کی کتاب سے بھی عبارت پڑھتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے اس کے نام سے. وہ لکھتا ہے ہمارے ہاں پیران پیر سیدنا و مرشد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ, یہ میں آپ کو ذرا اسکرین شاٹ دیکھ لیجیے گا کتاب کا, کہ کوئی کہے کہ جی ہم نے اپنے طور پر جو ہے کچھ پڑھ کے بتایا. یہ صفحہ نمبر 95 اور 96 ہے. وہ کہتا ہے ہمارے ہاں پیران پیر سیدنا و مرشدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, کہ بعد جو شخص ان کے قدم کو اپنی گردن پہ نہ مانے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی گردن پر سور بریکٹ میں خنزیر کا قدم ہے. یہ ہر اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی تو مانے لیکن ان کا قدم اپنی گردن پر نہ مانے. حالانکہ یہ فرمان قرآن کی آیت یا حدیث نبوی نہیں ہے, مگر پھر بھی ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے منکر کو نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں. دوسری طرف جس ہستی کی اتباع کا قرآن اور حدیث میں حکم ہے, جس ہستی کو حدیث پاک میں محبوب خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ہے, جس ہستی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے, جو اس کو مولا نہ مانے تو اس کا کوئی مولا نہیں. جس ہستی کے بارے میں دعا فرمائی گئی کہ اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن بن جا. اور جس ہستی کی محبت کو ایمان اور بغض کو منافقت فرمایا گیا ہے, بعض طلقاء اس ہستی کے قدم کو اپنی گردن پر تو کیا سمجھتے, انہیں خلیفہ ہی تسلیم نہ کیا, انہیں امیر المومنین نہ مانا, ان پر سب و شتم کیا اور ان کے ساتھ جنگیں کیں. اس کے باوجود ہم ان بعض طلقاء کو اپنا سیدنا سردار امیر المومنین مجتہد اور اجر و ثواب سے مالا مال سمجھتے ہیں. ہماری عقیدت کا عالم تو دیکھیے, کیا ہم ایسی عقیدت پر داد و تحسین کے مستحق نہیں. یہ عبارت مکمل ہو گئی. اور مرزا انجینئر اور اس کی پوری ذریت کو ہمارا چیلنج ہے کہ جو مرزا نے عبارت ظہور احمد فیضی کے نام سے بیان کی ہے وہ پوری کتاب میں ہمیں نکال کے دکھایا. آپ دیکھیں
مرزا نے جو یہ جملہ بولا ہے کہ اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے اودی گردن اتے کسی خنزیر دا پیر، یہ ظہور احمد فیضی نے کہاں کہا ہے؟ یہ ظہور احمد فیضی نے کہاں کہا ہے؟ اوتے سورہ دا سور کوئی ہونا چاہیدا ہے، یہ ظہور احمد فیضی نے کہاں کہا ہے؟ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ظہور احمد فیضی رافضی نے یعنی کہ باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف، خاص طور پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر حضرات جو اس وقت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، تو ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں اپنی کتاب میں سخت جملے لکھے ہیں اس نے. لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا، مرزا کذاب و دجال نے دیکھو اس آدمی کے نام سے بھی جو نا جھوٹ بولا. بہرحال پھر یہ ذرا سمجھیں، اب اس کی تھوڑی حقیقت ملاحظہ کیجیے گا. کہتے ہیں کہ مطلب جنہوں نے مولا علی کی بیعت نہ کی، اب دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 62 ہے. کن لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی؟ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن عامر حضرمی نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن عامر اموی نے بیعت نہیں کی، یعلا بن امیہ نے بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے، سنیے گا ذرا بات کو. یہ میرے تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 445 ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، مسلمہ بن مخلد نے جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، محمد بن مسلمہ نے بیعت نہیں کی، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، سلمہ بن سلامہ نے بیعت نہیں کی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. یہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی. ان میں ام المومنین عائشہ ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی. اور لطف کی بات یہ ہے، سمجھیے گا ذرا بات کو، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب نے آپ کی بیعت نہیں کی. بھائی میرے حضرات اہل بیت میں سے بعض نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں وہ پورا پس منظر بتا چکے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئی تھی کہ جن پر ابتداء کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی. جن میں سب سے بنیادی جو بات تھی وہ یہ کہ آپ کی خلافت کا انعقاد ابتداء کے اندر شورا کے تحت نہیں ہوا تھا، بلوائیوں کے تحت ہوا تھا. اور جب آپ سے مطالبہ کیا گیا قصاص عثمان کا تو باوجوہ چند آپ نے اپنا عذر ظاہر کیا تھا کہ میں ابھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کہ قصاص جو ہے وہ لینے کا یعنی کہ متحمل نہیں ہوں، اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، حالات کی سازگاری چاہیے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ان حضرات نے ان وجوہات کی بنیاد پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی جن میں خالصتاً نیک نیتی شامل تھی. اور آپ دیکھیں یہ بدبخت مرزا انجینئر کہتا ہے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی ان کی گردنوں پہ خنزیر کا پیر، وہ خنزیروں کے خنزیر ہیں. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات پہ کہ کس درجے کا یہ خبیث آدمی ہو چکا ہے، اس کی خباثت اندر سے کس درجے تک نکل آئی ہے کہ یہ صحابہ کرام و اہل بیت کو نعوذ باللہ جانور سے مشابہ قرار دے رہا ہے. اور کس قسم کے جانور سے مشابہ قرار دے رہا ہے؟
غلو کے اندر یہ اس درجے بڑھ چکا ہے. اور آپ ویڈیو کلپ کو 21 منٹ سے 23 منٹ تک سنیں اور ان بے ضمیر، ان مردہ ضمیر، ان بدبختوں، ان بے غیرتوں کو دیکھیں جو اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں. وہ کہہ کے مار مار کے ہنسیں اس جملے پر، وہ کہے مار مار کے ہنسیں. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کے اوپر یہ کس درجے ضلالت اور گمراہی کی بات ہے کہ اسلاف امت کو آپ کے سامنے بیٹھ کر گالیاں دی جائیں اور آپ بیٹھ کے کہہ مار مار کر آپ ہنسیں. چلیں اب ہم بات کرتے ہیں مرزا صاحب کے اس جملے پہ کہ مرزا جی نے کہا، دیکھیں جب مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو پھر بزرگوں کے اقوال سے یہ اخذ کرنا چاہیے نا. تو کوئی قرآن و حدیث مجھے نہیں ملی تھی، کوئی قرآن و حدیث مجھے نہیں ملی تھی، تو میں نے پھر خادم رضوی صاحب کے فرامین سے لیا. کیا کہا خادم رضوی صاحب کے لیے؟ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے وہ بغیر تو یہ بھی تو خادم رضوی صاحب ہی کہا کرتے تھے نا اس والے اسٹائل میں. وہ بغیر تو کن کو کہہ رہا ہوں میں؟ وہ بغیر تو مرزا کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدوں. کیا کہتا تھا تمہارا بابا جی؟ تمہارا بابا جی کہتا تھا بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا. لیا بابوں سے آخرکار تمہارے بابا جی نے. کس سے لیا؟ کس کے دروازے پہ جا کے گرا؟ کس کی چوکٹ پہ ناک رگڑی؟ تمہارے بدبخت بابا جی نے باباؤں کے آگے. جب حقیقی باباؤں کو چھوڑا امت کے، حقیقی بزرگوں کو، تو آخرکار یہ ایرانی ایجنٹ کہاں پہنچا؟ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کتابوں میں نہیں ملا مجھے، قرآن اور حدیث میں فرامین نہیں ملے، بابا جی کے فرامین لیے میں نے. اور بدبختوں اگر اس کے بعد بھی تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہیں کتاب و سنت بتاتا ہے تو اللہ کی قسم تم صم بکم عمی فہم لا یرجعون ہو چکے ہو. اگر اس کے بعد بھی تم یہ بات کرتے ہو تو اب ہم بتائیں گے کتاب و سنت، ہم بتائیں گے اسلاف امت کے اقوال. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے صحابہ کو برا کہنے کی شرعی حیثیت کے اندر ہم نے پوری تفصیل بتائی تھی. لیکن بہرحال اور آج مرزا جی کا حکم بھی آپ کو بتاتے ہیں. اب مرزا جی پر حکم کیا لگنا چاہیے؟ چھوڑیں گے آپ کی اپنی ثوابدید پر، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولیں گے. ہماری نظر میں تو ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں جہلمی رادھا، ایران کے اشاروں پہ ڈانس کرنے والی جہلمی رادھا، ہماری نظر میں تو یہ ایک مجرائی عورت ہے جس کا آخر میں ہم حوالہ دیں گے انشاءاللہ. سنیں ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 64 ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 13. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. خبردار جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے کر آئے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. خبردار، یہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں مگر انہیں اس کا علم. قرآن کی اس آیت سے واضح طور پر پتہ لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کی تنقیص، ان کی توہین، ان کے بارے میں سب و شتم کرنے والے پر اللہ رب العزت انہی کلمات کو پلٹاتا ہے. اور سنیں ذرا بات کو. تو اگر مرزا صحابہ کے لیے کہتا ہے خنزیر کا لفظ، نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، مرزا خود کیا ہوا؟ سور ادا سور. مرزا خود کیا ہوا؟ سور ادا سور ہوا. اور سنیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت کا منشا و مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو، موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت اور دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے کو، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے، تو یہ لعنت زدہ فرقہ کہتا ہے
کون سا فرقہ کہتا ہے؟ یہ لعنت زدہ فرقہ کہتا ہے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے؟ کیا کہا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے؟ لعنت زدہ گروہ. اور سنیں یہ ہے اسلاف امت، یہ ہے اسلاف امت کا قول. صحابہ کے بارے میں دشنام ترازی کرنے والے کون ہیں؟ اور ہم تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اور سنیں ذرا دلیل سنیے گا. یہ میرے ہاتھ میں امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 439 پہ حدیث نمبر 1001 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابی کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو. اور سنو ذرا بات، سننا ذرا بات کو. مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی خود اس خنزیر کی. اور سنو ذرا بات کو. مرزا جی کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پر کہ دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یعنی مرزا جی جس حدیث پہ بات کر رہے تھے تو اس کے لیے دور حاضر میں سب سے بڑا حدیث کی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے والا ناصر الدین البانی. اور اسی مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پہ مرزا جی چوچو کہتے ہیں البانی سے بڑا کون ہے؟ میں نے شیخ البانی کو نام دیا ہے دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ ناصر الدین البانی. اہل بیت کی محبت کا امام، حدیث کی فیلڈ کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے والا عالم شیخ ناصر الدین البانی. اور سنو ذرا بات کو، وہ اس کی تخریج کرتے ہوئے اس حدیث کی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابی کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اس کی تخریج کرتے ہوئے کہتے ہیں حدیث و حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے. اور آگے کہتے ہیں وللحدیث بعض الشواہد الموصولہ المسندہ من ومن اجلها اورت الحدیث فی الصحیحہ. اس حدیث کے بعد شواہد ہیں موصول و مسند. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس حدیث کو اپنی الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 2340 کے تحت ذکر کر رکھا ہے. اس کا مطلب سلسلہ صحیحہ میں تو ناصر الدین البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. تو مرزا جی کے معتمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے حکم کے مطابق حدیث صحیح، اور حدیث صحیح سے کیا پتہ لگا جو میرے صحابی کو برا کہ اس پر اللہ کی لعنت، مرزا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا. خنزیر پہلا حکم، دوسرا لعنتی. اور سنیں ذرا بات کو. پھر اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 48 کے اوپر وہ کہتے ہیں بسند متصل و صحیح سمیت ابا زرع یقول اذا رأیت الرجل ینتکس احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق. امام ابو زرع راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تو کسی شخص کو دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو بھی وہ شخص تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو جان لے وہ زندیق ہے. وہ کیا ہے؟ اور سنو ذرا بات کو. زندیق، یہ میرے ہاتھ میں مصباح اللغات ہے، اس کے صفحہ نمبر 348 کے اوپر زندیق کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ظاہری ایمان، باطنی کفر. زندیق کس آدمی کو کہا جاتا ہے؟ جس کا ظاہر اوپر سے وہ ایمان ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اندر سے کفر ہوتا ہے. امام ابو زرع رازی صحابہ پہ تنقید کرنے والے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شخص کیا ہے؟ زندیق ہے. خنزیر پلس لعنتی پلس زندیق. سنیں ذرا بات. یہ غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور میں بتاؤں ذرا آپ کو ایک بات، پیران پیر کا ذکر تو ظہور احمد فیضی صاحب نے بھی کیا تھا، اور ظہور احمد فیضی صاحب کی بیوہ مرزا انجینئر نے بھی کیا تھا. تو یہ ان کا حوالہ تو عرف آخر ہو جائے گا نا انشاءاللہ. غنیت الطالبین صفحہ 168 کے اوپر فرماتے ہیں کہ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق جو شخص ایک لفظ بھی کہے گا، ایک لفظ بد، شمس بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، لفظ کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے بد، یعنی خراب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق جو شخص ایک لفظ بد بھی کہے گا وہ گمراہ اور بے دین ہوگا۔ خنزیر، لانتی، زندیق، گمراہ، بے دین۔ اور سنیں ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 142 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ فتح کے اندر یہ آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے رافضیوں کے کفر پر استدلال کیا ہے۔ امام مالک نے اس آیت سے رافضیوں کے کفر پر استدلال کیا ہے کیونکہ وہ صحابہ سے چڑھتے ہیں اور ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے، ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ ہمارا ایک لفظ بھی نہیں ہے، کورٹ میں چیلنج کر لو، آ جاؤ، ہمارا ایک لفظ نہیں ہے، ایک لفظ اگر ہم نے کہا، قرآن اور حدیث اور اسلاف امت کے اقوال ہیں، ہم تو تمہیں جہلمی رادھا کہتے ہیں، ہماری نظر میں تمہاری طوائف سے زیادہ کوئی اوقات نہیں ہے۔ سنیں ذرا بات، اور ہم طوائف کیوں کہتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 265 ہے۔ امام عبد الرحمن بن ابراہیم الدمشقی ابو سعید، جن کا لقب دحیم تھا، وہ فرماتے ہیں کہ صالح بن احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں کہ جب ان کے آگے کوئی شخص یہ کہتا نا کہ باغی گروہ سے مراد اہل شام ہے، باغی گروہ سے مراد اہل شام ہے، فقال من قال ھذا فہو ابن فائل، جو شخص یہ کہے وہ طوائف کی اولاد ہے، اور عام طور پہ طوائف کی اولاد طوائف ہوتی ہے، عام طور پہ طوائف کی اولاد عام طور پہ الا ماشاء اللہ۔ تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ مرزا صاحب خنزیر پلس لانتی پلس گمراہ بے دین پلس زندیق اور طوائف ثابت ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک آخری حوالہ سن لیجئے گا، یہ بطور اصلاح بیان کر رہا ہوں، سنیے گا ذرا بات۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، اس کے صفحہ نمبر 730 کے اوپر وہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول لے کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، وہ جانتا تھا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوگا، اس کے باوجود اللہ نے ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حوالہ میں نے بطور اصلاح بیان کیا ہے۔ اب بھی وہ حضرات جو معتدل ہیں، وہ حضرات کہ جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، وہ حضرات جو اپنے اسلاف کی حمیت اور غیرت رکھنے والے ہیں، ان کو ہماری طرف سے دعوت فکر ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان درازی کرنے سے بچیں۔ آپ اللہ کے مخالف کھڑے ہوں گے، آپ اللہ کے رسول کے مخالف کھڑے ہوں گے، آپ حضرات خلفائے راشدین کے مخالف کھڑے ہوں گے، آپ اجماع امت کے خلاف کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ ایک وقت آئے گا اس دین سے باہر ہو چکے ہوں گے۔ مرزا جیسوں کی اندھی تقلید آپ کو اس جگہ پر لے جائے گی کہ جہاں گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں مل پائے گا۔ اور ذرا یہ سنیے گا ذرا بات، کہتے ہیں کہ
ہاں سور سے کوئی بڑی چیز چاہیے تھی جو، تو وہ ہنستے ہوئے پھر وہ کہہ مارتے ہوئے کہتے ہیں نہیں ہے، نہیں مانتے یار، ایک تسبیح میں پرویا ہوا جو ہے وہ ایک اتحاد بن چکا ہے۔ یہ ہشام صاحب کا ایک جملہ تھا کہ ہشام صاحب نے اپنے جملے کے اندر یہ کہا تھا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کا اس بات پر اتفاق ہوتا جا رہا ہے کہ اسلاف امت کے بارے میں زبان درازی جو ہے وہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ اندازہ کریں مرزا اس پر یہ بات کہتا ہے کہ مسئلہ دیکھیں، جب مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو پھر بزرگوں کے اقوال سے ہی اخذ کرنا چاہیے نا، جبکہ مرزا یہ بات کئی مرتبہ دہرا چکا ہے ہم سلف کے اقوال کے پابند نہیں۔ میں یہ آخر میں پھر ایک بات عرض کروں گا، ممکن ہے کہ کچھ ہمارے ہاں بھی تو رنگ برنگی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ آپ نے اتنے سخت کلمات جو ہے وہ مرزا کے لیے استعمال کیے اور آپ نے بدتمیزی اور بد اخلاقی کی۔ میں ان تمام چوچو صفت افراد سے یہ بات کہوں گا کہ ہمیں نصیحت کرنے سے پہلے میاں فضیحت مرزا جی کو سمجھائیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں بدتمیزی، اور یہ اب بدتمیزی اس درجے پہ پہنچ چکی ہے کہ جس میں وہ صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب بھی کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ آدمی رافضی ہے، یہ آدمی باقاعدہ صحابہ کرام پر تنقید و تنقیص کر رہا ہے، تو اس کا قبلہ درست نہیں۔ ہمیں کہنے کی بجائے اس کو کہو، اور پھر بھی اگر کسی کو شوق پورا کرنا ہے تو ہم تو یہ بات کہتے ہیں نا، آپ جس مجلس میں چاہو اور جس کورٹ میں چاہو آپ آ جاؤ ہمارے خلاف، ہم آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو تیار ہیں اللہ رب العزت کے کرم سے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔